شاہ منزل اس رات روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ لان میں پیلی کمکموں کی کتاریں جلملا رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں قیمتی قالین بچھے تھے اور دیواروں پر آویزہ فانوس کی روشنی میں چہروں کے تاثرات اور بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ عورتوں کے کہکے، بچوں کی بھاگ دوڑ اور مردوں کی دھیمی گفتگو مل کر ایک بھرپور دعوت کا سماں باندھ رہی تھی، مگر اس شور کے بیچ کہیں ایک بے نام سی گھٹن بھی تیر رہی تھی۔ حیا ایک کونے میں کھڑی تھی، اس کی انگلیاں بے اختیار دوپٹے کے کنارے سے الجھ رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس محفل کو چھوڑ کر وہ اپنے گھر واپس چلی جائے، لیکن جانتی تھی ہر طرف سے مجبور ہے، اسی لیے برداشت کر رہی تھی۔ نظریں کبھی فرش پر ٹک جاتی، کبھی سامنے بیٹھے بڑوں پر اٹھ جاتی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے اس سے پہلے ہی کسی آنے والے طوفان کی آہٹ سنائی دے رہی ہو۔ اسے اندازہ تھا آج کیا بات ہونے والی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ تھا۔ چند لمحے بعد اچانک ڈرائنگ روم میں ذوالفقار شاہ کی بھاری آواز گونجی، جس نے محفل کے شور کو کاٹ دیا تھا۔ ملک بھائی، اب آپ فیصلہ کر ہی دیں۔ بچے بڑے ہو چکے ہیں، بہتر ہے اب رخصتی ہو جائے۔ یہی ایک بہتر اور مناسب وقت ہے۔ ایک لمحے کو جیسے وقت رک گیا تھا، ملک رحمان نے چونک کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ حیا نے فوراً آنکھوں ہی آنکھوں میں سر ہلایا، صاف انکار۔ اس کا یہ مختصر سا اشارہ کسی خنجر کی طرح ایک نگاہ میں پیوست ہو گیا تھا۔ ملک رحمان نے گلا صاف کیا اور ذوالفقار شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ذوالفقار بھائی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی میری بیٹی چھوٹی ہے، صرف 20 سال کی ہے۔ ابھی اس نے دنیا دیکھنی ہے، اس کے بہت سے خواب ہیں۔ میں اتنی جلدی اس پر ذمہ داریوں کے بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ ذوالفقار شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں سختی صاف جھلک رہی تھی۔ بھائی صاحب، خواب شادی کے بعد بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ آج خوشی کا موقع ہے، پورا خاندان جمع ہے، کیوں نہ آج ہی شادی کی تاریخ طے کر لی جائے؟ آپ کی بیٹی میری بیٹیوں کی مانند ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی بیٹی اپنے خواب ہمارے گھر میں رہ کر بھی بآسانی پورے کر سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کی بیٹی کے خواب کے درمیان ہی آئے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر نسرین بیگم بولی، جو اب تک خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھیں۔ بھائی صاحب، اس طرح اچانک فیصلے نہیں ہوتے۔ آپ ہمیں پہلے آگاہ کر دیتے تو ہم کم سے کم ذہنی طور پر تیار ہو کر آتے۔ ہماری صرف ایک بیٹی ہے جس سے ہمیں بے حد لگاؤ ہے۔ انہوں نے پہلو بدل کر روبینہ کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ روبینہ، کچھ تم بھی بولو، اپنے شوہر کو سمجھاؤ، اس طرح فیصلے نہیں ہوتے۔ روبینہ نے فوراً سر اٹھایا، آواز میں نرمی تھی مگر بات میں وزن۔ دیکھیں بھابھی، ذوالفقار کچھ غلط نہیں کہہ رہے، یہ تو ہونا ہی ہے، اور ہمارا زرغام بھی اب بچہ نہیں رہا، 28 سال کا ہو گیا ہے، نکاح ہو چکا ہے تو رخصتی دینے میں کیا اعتراض ہے؟ اس عمر میں لڑکوں کی شادی ہو جانی چاہیے، ان پر ذمہ داری آ جانی چاہیے۔ یہ جملہ حیا کے دل پر کسی بوجھ کی طرح آن گرا۔ نسرین بیگم کی آواز میں فوراً تلخی گھل گئی تھی۔ اعتراض صرف میری بیٹی کی عمر ہے روبینہ، وہ بھی صرف 20 سال کی ہے۔ میں کیسے فیصلہ دے سکتی ہوں؟ تم خود سوچو۔ میں اپنی بیٹی کو اتنی جلدی کسی کے حوالے نہیں کر سکتی۔ بے شک وہ اس کا شوہر ہے، لیکن میں اتنی جلدی اس پر کسی بھی قسم کی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتی۔ اسی لمحے زرغام، جو ابھی تک ایک طرف بیٹھا سب سن رہا تھا، اچانک اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کمرے میں چند نظریں اس پر ٹک گئیں۔ اس نے کسی کی طرف دیکھا نہیں، کچھ کہا نہیں، بس تیز قدموں سے چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز نے فضا کو اور بھی بوجھل کر دیا تھا۔ خاندان کے باقی مکین بھی خاموشی سے سب کی باتیں سن رہے تھے۔ ذوالفقار شاہ نے گہرا سانس لیا اور نسبتاً سنجیدہ لہجے میں بولے، دیکھیں ملک صاحب، اب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بچوں کی عمر ہو چکی ہے، آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور ہمیں بتا دیں۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہے، اس کی عمر اب شادی کی ہے۔ وہ خود اپنے منہ سے رخصتی کا اظہار کر چکا ہے اور میں اپنے لاڈلے کی بات نہیں ٹال سکتا۔ ملک رحمان نے تھکے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ابھی کافی مہمان ہیں آپ کے گھر، ہم اس سلسلے میں آپس میں بات کر کے جواب دے دیں گے۔ ایک دم سے رخصتی کی تاریخ دے دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ذوالفقار شاہ نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، مگر ان کی خاموشی میں اسرار صاف محسوس ہو رہا تھا۔ محفل دوبارہ شور میں ڈھلنے لگی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو، مگر اندر ہی اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ حیا نے دوپٹے کو زور سے جھٹکا، اس کی آنکھوں میں نمی اور نفرت ایک ساتھ ابھری۔ اس نے نظریں چرا لی، مگر دل میں ایک بات واضح تھی
یہ رات اس کی زندگی کی سمت بدلنے والی تھی، چاہے اسے پوچھا جائے یا نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد دعوت معمول پر آ چکی تھی۔ لڑکیاں اسے اپنے ہمراہ لیے ایک طرف بیٹھ گئیں اور اپنی اپنی باتیں کرنا شروع ہو گئی تھیں، جبکہ وہ اپنے خیالوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس رشتے کو ختم کروا دینا چاہتی تھی، لیکن اب یہ سب اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لڑکیاں اٹھ کر شاہ منزل کی چھت کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ رات کی ہوا میں ہلکی سی خنکی گھلی ہوئی تھی۔ لڑکیاں ہنستی بولتی سیڑھیاں چڑھ کر ٹیرس پر آ گئی تھیں۔ کہیں موبائل کی فلیش آن ہو رہی تھی، کہیں کوئی ستاروں کی گنتی میں مگن تھا۔ آسمان پر بکھرے تارے جیسے اس رات زیادہ قریب محسوس ہو رہے تھے۔ حیا بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، مگر اس کی نظریں آسمان سے زیادہ اپنے اندر اترتی جا رہی تھیں۔ دل ابھی تک نیچے ڈرائنگ روم میں ہونے والی گفتگو کے بوجھ سے دب رہا تھا۔ ابھی وہ آگے قدم بڑھاتی جب اچانک اس کے منہ پر کسی نے زور سے ہاتھ رکھ دیا۔ ایک لمحے کو سانس رک گئی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ مضبوط گرفت نے اسے پیچھے کی طرف کھینچا اور چند سیکنڈ میں وہ ٹیرس کے کونے میں بنے اسٹور روم کے اندر دھکیل دی گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو اندھیرے میں اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابھی سب سن لیں گے۔ چند لمحوں بعد اس کی نظر سامنے کھڑے وجود پر پڑی۔ روشنی کم تھی مگر چہرہ پہچاننا مشکل نہ تھا۔ زرغام، اس کی آواز کام گئی تھی۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ انسان اس طرح کی بدتمیزی کرے گا۔ زرغام نے ایک قدم آگے بڑھ کر دانت پھینچے۔ بہت دماغ چلنے لگا ہے تمہارا، بہت زبان آ گئی ہے تم میں، اس نے دھیمی مگر زہریلی آواز میں کہا۔ انکار کیوں کیا رخصتی سے؟ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پر۔ سر انکار میں کیوں ہلا تھا؟ تمہارا زیادہ دماغ چلنے لگا ہے، جواب دو۔ حیا نے خود کو سنبھالتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے سب پتا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ آپ کیوں رخصتی چاہتے ہیں؟ میرے قریب آنے کے لیے، ورنہ دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نفرت کرتے ہیں آپ مجھ سے، اتنی نفرت کہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ تو یہی سوچتے ہوں گے نا میں کتنی گھٹیا لڑکی ہوں جو ایک انجان لڑکے کی خاطر بھاگ گئی تھی۔ رخصتی کے بعد آپ مجھے اذیت دینا چاہتے ہیں، ہے نا؟ زرغام کے چہرے پر ناگواری کی لکیر گہری ہو گئی تھی۔ فضول باتیں مت کرو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، جو منہ میں آ رہا ہے بولتی جا رہی ہو۔ میں نے ایسا کچھ بولا ہے تمہیں جو اپنے پاس سے الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی ہو؟ وہ رکی نہیں، مزید بولی۔ ہاں، ہو گیا ہے دماغ خراب، کیونکہ آپ کی اصلیت مجھے معلوم ہو چکی ہے، اور وہ نکاح بھی آپ نے نفرت میں کیا تھا کیونکہ میں آپ کے دوست کو پسند کرنے لگی تھی، اور یہ بات آپ کو گوارا نہیں تھی۔ سب معلوم ہے مجھے، گھٹیا عورت ہونا میں، اور آپ مجھے۔ ابھی اس کے ہونٹوں پر اگلا جملہ آنا ہی والا تھا کہ اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ سر ایک طرف کو جھٹکا کھا گیا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ چند لمحے اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا ہوا ہے۔ زرغام کی آواز اب سخت اور بے رحم تھی۔ میں نے تمہاری عزت رکھی تھی، اگر تم گھٹیا عورت ہوتی تو میں تمہیں نکاح میں نہیں لیتا۔ اس وقت بھی جب تم اس نفسیاتی مریض کے لیے گھر سے بھاگ گئی تھی، میں تمہارے لیے پورے خاندان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، تمہیں قبول کیا تھا، اور اب رخصتی مانگ رہا ہوں تو تم انکار کر رہی ہو۔ اگر میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا آج تم پورے خاندان میں بدنام ہو چکی ہوتی، کوئی تمہاری فکر کرنے والا نہیں ہوتا۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا رخ سیدھا کیا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر آواز میں حیرت انگیز مضبوطی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں ابھی باہر جا کر شور مچا دوں گی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے والے؟ بات کسی بھی حد تک جائے، تم نے مجھے تھپڑ مارا کیوں؟ زرغام نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ جس مرضی کو بولنے ہے بول دو، پھر میں بھی گھر والوں کو بتاؤں گا کہ اس دن تم میرے دوست کے ساتھ بھاگ رہی تھی اور میں نے تمہیں اسٹیشن سے پکڑا تھا۔ تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچائی تھی میں نے۔ اگر تم مجھے مصیبت میں ڈالو گی میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بس بہت ہوگی تمہاری حمایت، ایک بیوقوف انسان کے پیچھے تم اپنی زندگی برباد کری ہو جو ایک پلے بوائے ہے۔ حیا کا دل دہل گیا مگر اس نے سر جھٹک کر کہا، تم مجھے اس طرح بلیک میل نہیں کر سکتے، تم کوئی نہیں ہوتے مجھے اس طرح سنانے والے۔ وہ ہنسا، ایک سرد کوکھلی ہنسی میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے بلیک میل کر سکتا ہوں۔ بہتر ہوگا گھر جا کر اپنے گھر والوں کو سمجھا دینا کہ رخصتی کے لیے مان جائیں، ورنہ وہ ہوگا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس گھر میں تمہیں اب بہت جلد آنا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، میں اب مزید برداشت نہیں کروں گا۔
اپنے باغ کو کہہ دینا تم راضی ہو، ورنہ وہ ہوگا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور بغیر پیچھے دیکھے اسٹور روم سے نکل گیا تھا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی حیا کے اندر بندھی ہوئی مضبوطی ٹوٹنے لگی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا، آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو سختی سے رگڑ کر صاف کیا۔ باہر ٹیرس پر اب بھی کہہ کے گونج رہے تھے جیسے کچھ چوبا ہی نہیں ہو، مگر اس کے لیے رات اب پہلے جیسی کبھی نہیں رہنے والی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ لوگ اپنے گھر واپس آ گئے تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ باہر کی ہوا حیا کے کمرے کی کھڑکی سے اندر گھس رہی تھی۔ بستر پر بڑے کشن بے ترتیب تھے اور پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ حیا ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہوئی کمرے میں آگے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کے قدموں کی چانپ خاموش کمرے میں گونج رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کو بھی غصہ بڑھ رہا ہو۔ یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ زور سے بولی، اگر مجھ پر ایک احسان کر دیا ہے تو کیا ساری زندگی اس احسان کے تلے مجھے دبائے رکھے گا؟ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اسے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں۔ بہت مرضی چلا لی اس انسان نے اپنی، اس کی ہمت کیسے ہے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ سمجھ رہا ہے میں روبینہ پھوپھو جیسی ہوں، جو اس کے باپ کے ظلم کو سہتے سہتے اس عمر تک پہنچ گئی۔ میں اس کو اس کی اوقات یاد دلا دوں گی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اپنی مرضی سے بھاگی تھی۔ اگر مر بھی گئی تو بھی یہ میرا مسئلہ تھا۔ بڑا آیا حمایتی بن کر خاندان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ سب پتہ ہے مجھے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس نے مجھے ایسی لڑکی کو اپنا مہرہ بنایا، لیکن جانتا نہیں ہے جسے اپنا مہرہ بنایا ہے یہی اس کی زندگی بدتر کر دے گی۔ اس کے چہرے پر آنکھوں کی تیز روشنی اور ہونٹوں پر سنجیدہ تلخی واضح تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل فون نکالا اور فون کھولتے ہی اپنی سہیلی آیت کو کال کر دی۔ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی تھی۔ آیت ہیلو کہتی ہے اس سے پہلے ہی حیا غصے سے بولی، صبح سے تم کو فون کر رہی ہوں، کہاں غائب تھی تم؟ تمہیں احساس ہے ذرا بھی؟ اگر اس طرح تمہیں دوستی نبھانی ہے بہن، اس سے بہتر ہے تم دوستی ختم ہی کر دو۔ کم سے کم مجھے سکون تو ہوگا، میری زندگی میں کوئی دوست نہیں ہے۔ تم نے بلا وجہ کی عذاب کی ہوئی میری زندگی۔ آیت نے تھوڑی حیرانی کے ساتھ کہا، اللہ اللہ، عقل کو ہاتھ مارو، اتنی سی باتوں پر مرنے مارنے پر تلاتی ہو۔ اتنا غصہ آتا کیوں ہے تمہیں یار؟ تم جانتی ہو آج میری تاریخ طے ہونی تھی، تمہیں دعوت دی تھی لیکن تم خود اپنے سسرال چلی گئی۔ میں تم سے لڑائی کرتی کہ تم میری تاریخ میں نہیں آئی، الٹا تم مجھے سنا رہی ہو۔ بہت اچھے، حیا نے کامتے ہوئے کہا، کون سا سسرال؟ کیسا سسرال؟ میں کسی گھر کو سسرال نہیں مانتی، وہ میری پھپھو کا گھر ہے، ہم دعوت میں گئے تھے۔ الٹی بات نہیں کرو تم، چپ رہو تم، میں کروں گی صرف تم پر غصہ، تم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آیت نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا بابا اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو یہ بتاؤ، صبح سے فون کیوں کر رہی تھی؟ حیا نے سر جھٹک کر کہا، دماغ خراب ہو گیا، زرکام صاحب کہہ رہے ہیں رخصتی کرو نہیں تو سب کو بتا دیں گا۔ اس دن جو میں گھر سے شام کے لیے بھاگ گئی تھی اور اس نے مجھے اسٹیشن سے پکڑا تھا، یہ سب کو بتا دے گا، اور اسی بات کو لے کر اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ آیت نے ہلکی سی سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا شوہر ایسا کرے گا، اس کی بھی عزت پر بات آئے گی، اور جو انسان اتنی بڑی خطا ہونے کے باوجود اپنا سکتا ہے وہ کبھی تمہاری عزت پر حرف نہیں لائے گا۔ حیا نے سخت لہجے میں کہا، ایسا بھی کون سا گناہ کر دیا ہے میں نے جو سب مجھے اس طرح سمجھ رہے ہیں؟ میری امی بھی یہی بول رہی تھیں۔ آیت نے فوراً کہا، تمہاری امی کو پتہ ہے لیکن تمہارے بابا کو تمہاری حقیقت نہیں پتہ، اور اگر ملک انکل کو سب پتہ چل گیا تو تمہارے لیے برا ہوگا، وہ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حیا آنکھیں چمکاتے ہوئے بولی، وہ کہتا ہے رخصتی کرو ورنہ سب کو بتا دے گا، اور میں اس کے ساتھ ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتی، میں ابھی اسے ٹھیک طرح سے جانتی بھی نہیں ہوں، اتنا عقل مزاج انسان ہے، میرا بس چلے تو اس کا سر پھاڑ دوں، رخصتی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آیت نے تھوڑا سا حیرت زدہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا، یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ رخصتی چاہ رہے ہیں، تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ ایک تو حیا مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، اچانک تمہیں اتنا غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ وہ غصے سے بولی، ایک ہی بات تمہیں کب سے بتا رہی ہوں، مجھے وہ نہیں پسند، مگر پھر تم الٹی بات کر رہی ہو۔ تم جاؤ اور اپنے منگیتر کے خوابوں میں ہی گم ہو جاؤ، بات نہیں کرنی مجھے تم سے۔ یہ کہتے ہوئے حیا نے کال کاٹ دی۔ فون بند کر کے وہ پلٹ کر بیٹھ گئی تھی، دل کی دھڑکن تھم سی گئی تھی، مگر کچھ لمحے بعد اس نے دوبارہ فون اٹھایا، امید کرتے ہوئے کہ شاید آیت کال ریسیو کرے، مگر فون کی سکرین پر نامہ خاموش تھا۔ حیا نے موبائل کو اپنی گود میں دبا لیا، آنکھوں میں آنسو اور غصے کا ملا جلا احساس، سانسیں گہری اور ہلکی، اور کمرے میں خاموشی کے ساتھ وہ ایک لمحے کے لیے کھڑی رہی، جیسے پوری دنیا کے بوجھ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔
پھر تھک ہار کر لیٹ گئی تھی۔ جانتی تھی فیصلہ محض اس کے ماں باپ ہی کریں گے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کی دھوپ ہلکی سی پردوں سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ حیا اپنے بستر پر بیٹھ کر یونیورسٹی کا اسائنمنٹ دیکھ رہی تھی۔ کتابیں اور نوٹس ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ باہر سے ملازمہ کی آواز آئی، بیٹی جی، ملک صاحب آپ کو کمرے میں بلا رہے ہیں۔ حیا کے لبوں پر حیرت کے جھلک آ گئی، مگر وہ فوراً اٹھ کر اپنے بابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازے پر دستک دی، اندر داخل ہوئی۔ سامنے صوفے پر اس کے والد اور نسرین بیگم بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر معمولی سنجیدگی مگر دلکش مسکراہٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم بابا، حیا نے ادب سے سر جھکا کر کہا۔ ملک صاحب نے ہلکی مسکراہٹ دی اور آنکھوں میں سنجیدگی لیے بولے، بیٹا بیٹھو، ہم تم سے کل رات کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حیا سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، جی بابا، میں دراصل یونیورسٹی کے اسائنمنٹ پر کام کر رہی تھی۔ جلدی بتا دیں پھر کنٹینیو کروں گی، کیونکہ شاید کل تک مجھے یونیورسٹی جانا ہوگا۔ ملک صاحب نے سر ہلایا اور بولے، بیٹا میں جانتا ہوں جتنا سمجھدار اور کھلے ذہن کا زرغام ہے وہ تمہیں پڑھائی سے کبھی نہیں روکے گا، بلکہ تمہارا ساتھ دے گا۔ تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ وہ بولی، بابا وہ لوگ کتنا بھی بولیں لیکن شادی سے پہلے تک ہی یہ سب بیاں ہوتا ہے۔ شادی کے بعد ایک لڑکی پر پورے خاندان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جیسا خاندان پھپھو کا ہے، کیا ہم سب نہیں جانتے ان کی زندگی کیسی رہی ہے؟ جو ذوالفقار پھپھا نے کہہ دیا وہی ہوتا ہے، یہ اب زرغام کی چلنے لگی ہے۔ ملک صاحب نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا اس میں کیا غلط ہے؟ گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے، فیصلہ مرد کو ہی لینا چاہیے۔ اگر ان کے گھر میں مرد کی چلتی ہے، یعنی ان کے گھر کا نظام اچھا ہے، تم وہاں خوش رہو گی، کبھی تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ حیا منہ بنا کر بولی، بے شک گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے، مرد کو ہی فیصلہ لینا چاہیے، لیکن بابا جس طرح آپ مجھے اور امی کو اہمیت دیتے ہیں اس طرح وہ تو نہیں دیتے، اور اگر ہم نے ان کے گھر اب شادی کر لی ہے تو مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ جب تک میں دماغی طور پر سٹیبل نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کر سکتی، اتنی جلدی میں فیصلہ نہیں لے سکتی۔ ملک صاحب تھوڑی سختی کے ساتھ بولے، بیٹا وقت تو ہر کسی کو چاہیے، مگر تم دیکھو عمر بھی بڑھ رہی ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو۔ زرغام ایک اچھا لڑکا ہے، تمہیں وہ وقت دے گا، مگر تمہیں بھی قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ حیا نے سر ہلایا اور نرم مگر پختہ لہجے میں کہا، بابا میں ان سب باتوں کو سمجھتی ہوں، مگر یہ فیصلہ صرف جذبات کا نہیں دماغ کا بھی ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو تیار محسوس نہیں کر رہی، اور وہ لڑکا چاہے کتنا بھی اچھا ہو میں اپنے دماغ کی آواز کے بغیر قدم نہیں بڑھا سکتی۔ آپ مجھے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ نسرین بیگم پیار سے بولی، بیٹا سمجھ رہی ہوں تمہارا موقف، لیکن دل کی بات بھی سنو۔ زرغام تمہیں عزت دے گا، محبت بھی کرے گا، لیکن تم اتنا جذباتی کیوں ہو رہی ہو؟ غصے کو ایک طرف رکھ کر اپنے رشتے کے بارے میں سوچو۔ حیا جھٹکے سے بولی، امی عزت اور محبت کی بات الگ ہے، لیکن دماغی سکون اور تیاری کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ شادی صرف لمحے کی خوشی نہیں، ایک زندگی کا حصہ ہے۔ میں ابھی تیار نہیں ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں انکار کر رہی ہوں۔ ملک صاحب گہری سانس لیتے ہوئے سر ہلا کر بولے، بیٹا ہم صرف تمہارا بھلا چاہتے ہیں، لیکن تمہاری بات سن کر دل کو سکون بھی ملا کہ تم سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہی ہو۔ حیا نے آنکھوں میں پختی لیے کہا، شکریہ بابا، لیکن ابھی مجھے وقت چاہیے، میں اپنے دماغ کو اور اپنے جذبات کو سمجھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گی۔ کمرے میں ہلکی خاموشی چھا گئی تھی۔ دھوپ کا ہلکا سا جھونکا پردوں کے پار داخل ہوا، جیسے ہوا بھی اس لمحے کی سنجیدگی کو محسوس کر رہی ہو۔ حیا نے اپنی کرسی سیدھی کی، کتابوں کی طرف دیکھتے ہوئے اور دل میں پختہ عزم کر لیا کہ فیصلہ صرف اپنے دماغ اور دل کے توازن کے بعد ہی کرے گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ 2 دن بعد دوپہر ڈھلتے ہی ملک صاحب کے گھر کا ڈرائنگ روم ایک بار پھر سنجیدہ فضا سے بھر گیا تھا۔ صوفوں پر سفید چادریں درست کی جا چکی تھیں، چائے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی، مگر فضا میں مہمان نوازی سے زیادہ فیصلہ کن خاموشی تھی۔ ذوالفقار صاحب سیدھے صوفے پر بیٹھے تھے، چہرے پر روایتی وقار مگر لہجے میں بے صبری صاف جھلک رہی تھی۔ ان کے ساتھ روبینہ بیگم تھی، نسبتاً پرسکون، مگر آنکھوں میں فکر کی پرچھائیاں۔ زرغام ذرا پیچھے ٹیکا بیٹھا تھا، بازو سینے پر باندھے، نظر سیدھی سامنے۔ ذوالفقار صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا، ملک بھائی کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ میرا خیال ہے اب آپ کو ہاں کر دینی چاہیے۔ 2 دن ہو گئے ہیں، دیکھیں میرے بیٹے کی عمر ہو چکی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں، میں بار بار اپنی بات نہیں دہرا سکتا۔ ملک صاحب نے گہری سانس لی، ان کی آواز میں نرمی تھی مگر بات میں وزن۔ میں نے اپنی بیٹی سے بات کی ہے، دیکھیں شادی لڑکی اور لڑکی کے درمیان ہوتی ہے،
پوری زندگی ان دونوں نے ساتھ گزارنی ہے. 3-4 ایونٹ کر کے ہم خوشیاں منا لیں گے، لیکن ان دنوں کے بعد آگے ان کی زندگی کیسے چلے گی جب دونوں کا دماغ ہی نہیں ملے، جب دونوں خوش ہی نہ ہوں. زرغام فوراً بول پڑا. آواز میں بے چینی شامل تھی. ماموں میں خوش ہوں. میں چاہتا ہوں میری بیوی اب میرے گھر آ جائے. مجھے اس کی ضرورت ہے. ہم منگیتر نہیں ہیں، نہ ہی لورز. ہم میاں بیوی ہیں. نکاح ہو چکا ہے ہمارا. کب تک انتظار کروں؟ میں 28 کا ہو چکا ہوں. میرا بزنس ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، اور کیا چاہیے؟ ملک صاحب نے تحمل سے اس کی بات سنی، پھر بولے. بے شک بیٹا، تمہارے پاس سب کچھ ہے اور میں تمہاری بات بخوبی سمجھ رہا ہوں، لیکن جب وہ راضی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ زور زبردستی کر کے میں اپنی بیٹی کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا. میری ایک ہی اولاد ہے. ذوالفقار صاحب کے لہجے میں سختی آ گئی تھی. اس طرح تو آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں الٹی بات کروں. ملک صاحب چونکے. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. ذوالفقار صاحب نے کرسی کے بازو پر ہاتھ مارا. تو پھر ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے تو ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. یہ سنتے ہی روبینہ بیگم نے فوراً اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا. ذوالفقار، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ خدا نہ کرے کہ میں اپنی بھتیجی کے ساتھ ایسا ظلم ہونے دوں. ایسا کچھ نہیں ہوگا بھائی صاحب. انہوں نے ملک صاحب کی طرف رخ کیا. آواز میں اپنائیت تھی. رشتے اس طرح نہیں چلتے. میں عام دنوں میں آپ لوگوں کے درمیان نہیں بولتی، مگر آج بول رہی ہوں. مجھے میری بہو اپنے گھر چاہیے. اسے پڑھنا ہے، اسے نوکری کرنی ہے، سب میں خود کرواؤں گی. میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی. کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی. کمرے میں چند لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا تھا. چائے کی پیالیوں سے اڑتی بھاپ بھی جیسے رک سی گئی ہو. زرغام نے خاموشی توڑی. اس موضوع کو یہیں رہنے دیں آپ لوگ. میں ایک دفعہ خود اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. ملک صاحب نے نسرین بیگم کی طرف دیکھا. نسرین کی آواز گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی تھی. بیٹا اپنے کمرے میں ہے. زرغام نے سر ہلایا، اٹھا اور بغیر کسی مزید بات کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا. اس کے قدموں کی آوازیں ہال میں گونجتی رہیں. پیچھے رہ جانے والوں کے چہروں پر سوالات تھے، خدشات تھے اور ایک ایسی بے بسی جو لفظوں میں نہیں سماتی تھی. فیصلہ بھی ہوا نہیں تھا، مگر تصادم دروازے کے پار حیا کے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا. حیا کے کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی. صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور کاغذوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی. میز میں یونیورسٹی کے اسائنمنٹ پھیلے ہوئے تھے. لیپ ٹاپ کھلا تھا اور حیا پوری توجہ کے ساتھ لکھنے میں مگن تھی. اچانک دروازے پر ایک مختصر سی دستک ہوئی اور اگلے لمحے دروازہ کھل گیا. زرغام اندر داخل ہوا. حیا نے چونک کر سر اٹھایا. ایک لمحے کو آنکھوں میں حیرت اتری، پھر وہ فوراً کھڑی ہو گئی. کمرے میں آنے کے کچھ مینرز ہوتے ہیں. اس کی آواز میں تلخی تھی. دروازہ ٹھیک سے کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ اور میں بھولی نہیں ہوں وہ تھپڑ جو آپ نے مجھے اسٹور روم میں مارا تھا. زرغام نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو قابو میں رکھ رہا ہو. میں آج تم سے بہت تحمل سے بات کرنے آیا ہوں. پلیز بیٹھ کر میری بات سن لو. حیا نے کرسی پیچھے کی. مجھے آپ کی بات نہیں سننی. میں وہ تھپڑ نہیں بھول سکتی. آپ جائیں یہاں سے. زرغام کی آنکھوں میں ایک لمحے کو غصہ بھرکا. حیا بیٹھی رہو یا پھر میں اپنا آپ کھو دوں گا. اس نے اسے گھور کر دیکھا. ہارن بھینچے پہ ناگواری سے کرسی پر بیٹھ گئی. چند سیکنڈ بعد زرغام بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا. کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی. تم رخصتی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے نسبتاً دھیمے مگر سیدھے لہجے میں پوچھا. آج مجھے اصل وجہ بتا. حیا نے نظریں جھکا لی مگر خاموش رہی تھی. زرغام بولتا گیا. تم احتشام کو پسند کرتی تھی. میں نے تمہارے سامنے اس کی پوری اصلیت رکھی. وہ لڑکیوں کو ٹریپ کرتا ہے، آگے جا کر بلیک میل کرتا ہے. میں خود اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں کہ اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کروں، مگر ابھی تک موقع نہیں ملا. یہ قصہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جب میں تمہیں اسٹیشن سے گھر لے آیا تھا. 1 ہفتے بعد ہمارا نکاح ہو گیا. اب مجھے بتاؤ تم رخصتی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ حیا نے سر اٹھایا. آنکھوں میں نمی کے ساتھ سختی بھی تھی. ہاں تمہاری بہت مہربانی کہ تم نے میرا ساتھ دیا، مجھ سے نکاح کر لیا، مگر مجھے تم پسند نہیں. میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں. مجھے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس نے لمحہ بھر کو رک کر کہا. جیسی حالت میری پھپھو کی ہے اس سے بدتر حالت میری ہوگی. زرغام نے ابرو چڑھائے. کیا حالت ہے میری امی کی؟ ذرا ایکسپلین کرنا پسند کرو گی؟ حیا کی آواز میں کرب اتر آیا. وہ معصوم ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی. آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، اپنے میکے نہیں جا سکتی. میرے ساتھ ہو تم اس سے بھی برا کرو گے. زرغام نے فوراً جواب دیا. یہ سب امی کا اپنا فیصلہ ہے. اگر تم آزاد زندگی چاہتی ہو تو تمہیں آزاد زندگی ملے گی. میری امی نے بھی نیچے سب کے سامنے کہا ہے کہ تم پڑھنا چاہتی ہو، نوکری کرنا چاہتی ہو، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا. حیا نے سر جھٹک دیا. ہاں پھر بھی جو کرنا ہے کر لو،
میں تم سے رخصتی نہیں کروں گی۔ زرغام نے اسے گھور کر دیکھا، آنکھوں میں غصہ اب چھپ نہیں سکتا تھا۔ رخصتی تو اب تمہارا باپ خود کرے گا، اب تم بس دیکھتی ہی جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، کرسی پیچھے سے رکھ گئی تھی، بغیر پیچھے دیکھے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ حیا نے نفرت سے منہ پھیر لیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میز پر بڑے کاغذ اب اسے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ اس کمرے میں وہ اکیلی تھی مگر اس کی خاموشی میں ایک فیصلہ چھپا تھا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 2 مزید دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ شام ڈھل چکی تھی، حیا کے کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور باہر لان سے آتی آوازیں آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھی موبائل سکرول کر رہی تھی، جیسے انگلیوں کی حرکت اسے اپنے خیالات سے بھگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دروازہ ہلکے سے کھلا اور نسرین بیگم اندر داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی ان کے ماتھے پر شکن پڑ گئی تھی۔ وہ غصے سے بولی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ جا کر نہا لو، ہر وقت موبائل میں لگی رہتی ہو۔ تم دوپہر سے نہانے جا رہی تھی اور آج شام کے 8 بج رہے ہیں۔ تمہیں ہوش ہے؟ صبح تمہیں کالج بھی جانا ہے۔ حیا نے سر اٹھایا، تھوڑا سا سیدھی ہو کر بولی، امی نہا لوں گی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ ہر وقت کسی نہ کسی بات پر ڈانٹتی رہتی ہیں۔ صبح کالج نہیں جانا پر سو جاؤں گی، کل آیت نہیں آ رہی اور اکیلے مجھے مزہ نہیں آتا۔ نسرین بیگم نے آنکھیں دکھائی، اٹھ رہی ہو یا میں جھاڑو اٹھاؤں؟ تمہاری بہت زبان چلنے لگی ہے، جو دل میں آتا ہے کہتی رہتی ہو، بالکل عقل شعور نہیں ہے تمہیں۔ حیا کے لہجے میں جھنجھلاہٹ آ گئی۔ آپ نے مجھے آج بھی 5 سال کی بچی سمجھ رکھا ہے، ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہیں، جب دیکھو مارنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اب میں بڑی ہو چکی ہوں، 20 سال کی سمجھدار لڑکی ہوں۔ اگر آپ مجھے اس طرح ماریں گی تو مجھے درد ہوگا اور برا بھی لگے گا۔ بڑے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، کتنی بار آپ کو سمجھاؤں؟ جن کی بات پر وہ کافی خفا ہو گئی تھی، وہ کپڑے اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ نسرین بیگم چند لمحے وہیں کھڑی رہیں، پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کمرہ پھر سے ساکت ہو گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد شاور بند ہونے کی آواز آئی۔ حیا تولیے لپیٹے گیلی سانسوں کے ساتھ باتھ روم سے نکلی ہی تھی کہ اچانک کمرے کی لائٹس ایک دم بجھ گئی۔ اندھیرا چھا گیا، دل جیسے سینے میں اچھل کر حلق تک آ گیا۔ وہ رات میں بھی لائٹ بند کرنا گوارا نہیں کرتی تھی، اسے اندھیرے سے عجیب خوف آتا تھا۔ امی، اس نے گھبرا کر قدم آگے بڑھایا تھا کہ کسی نے پیچھے سے آ کر اسے سختی سے جکڑ لیا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ سانس رکنے لگی۔ وہ تڑپی مگر آواز اس کے گلے میں اٹک گئی تھی۔ ایک کھردری دبی ہوئی آواز کان کے پاس سبری، شش، چلانا مت، اگر تمہاری آواز آئی میں تمہارا حشر برا کر دوں گا۔ وہ چاہ کر بھی اس آواز کو پہچان نہیں پائی تھی، خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مضبوط باہیں کسی مرد کی تھیں۔ معصوم نازک سی لڑکی آزاد نہیں ہو پائی تھی، اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی تھی۔ جو کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ ایک بار پھر سر دھیمی آواز میں بولا، ورنہ جو پیار سے کرنے آیا ہوں، غصہ آ گیا تو برا حال کروں گا۔ مجھ سے بھیک مانگو گی، بخشش کی، لیکن بھیک میں بھی تمہیں بخشش نہیں ملے گی، اسی لیے خاموشی سے مجھے میرا کام کرنے دو اور تم بس برداشت کرو۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ چھوڑو مجھے، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں اپنے بابا کو بلا کر تمہاری جان لے لوں گی، چھوڑو مجھے۔ اندھیرے میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دماغ بالکل بند ہو چکا تھا۔ وہ ہنسا، ایک سرد بے روح ہنسی۔ بہت جلد تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ میں کون ہوں۔ اسے گھسیٹتا بستر کی طرف لے گیا۔ حیا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، ہاتھ پیر مارے مگر اندھیرے میں وہ گرفت ہر لمحہ اور سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا، چیخے نہ چیخے، دروازہ بند ہے، کوئی آواز باہر جائے گی بھی یا نہیں؟ بس کرو، وہ سسکی، خدا کے لیے۔ لیکن ان ظالم کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اسی لمحے باہر سے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی، جیسے کسی نے راہداری میں چلتے رخ بدلا ہو۔ گرفت میں لمحہ بھر کو تذبذب آیا، اندھیرے میں سانسوں کا شور تھا، دل کی دھڑکنیں بے قابو۔ حیا نے اسی لمحے پوری طاقت جمع کر کے خود کو جھٹکا دیا، بستر چرچرا اٹھا، گرفت ڈھیلی ہوئی تو ایک طرف لڑک گئی، سانس ہانپنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر اس نے آواز دبائے رکھی۔ وہ فوراً آگے بڑھا تھا اور ایک بار پھر اسے گھسیٹ کر بستر پر پھینک گیا تھا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے کر دھیرے دھیرے اس کو بے بس کرتا چلا گیا تھا۔ وہ ایک انجان لمس پر بری طرح تڑپ اٹھی تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت کافی سخت تھی۔
جیسے جیسے اپنی حد تجاوز کرنے لگا اور منو مٹی تلے دبتی جا رہی تھی، لیکن چاہ کر بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی، اور کب اس کا ظلم سہتے سہتے بے ہوش ہوئی اسے خود علم نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی پہلی کرن پردوں سے چھن کر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی خاموش بیٹھی رہی جیسے دماغ ابھی نیند اور جاگنے کے بیچ معلق ہو۔ کمرے میں غیر مانوس سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو چیختی نہیں مگر اندر کہیں شور مچائے رکھتی ہے۔ اچانک جیسے ہوش نے پوری شدت سے وار کیا، رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا تھا۔ دل زور سے دھڑکا، اس نے گھبرا کر اپنے وجود پر نظر ڈالی۔ کپڑے موجود تھے، سانس ذرا بحال ہوئی مگر یاداشت نے پھر سر اٹھایا۔ یاد آیا کہ وہ رات شاور لے کر نکلی تھی، تولیہ لپیٹے، اور پھر اس کا جسم لرز گیا۔ اندھیرے، گرفت، وہ آواز، وہ خوف، اسے یوں لگا جیسے سب کچھ کسی برے خواب کی طرح تھا مگر جسم پر اترے سائے خواب نہیں لگ رہے تھے۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور آئینے کے سامنے جا کر رک گئی۔ آئینے میں نظر آنے والی لڑکی وہ خود تھی مگر آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ چہرہ سرد، ہونٹ خشک، آنکھوں کے گرد سیاہی۔ اس نے خود کو غور سے دیکھا جیسے ثبوت ڈھونڈ رہی ہو کہ سب کچھ حقیقت تھا یا وہم۔ دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ٹوٹ چکا ہے مگر دماغ ماننے کو تیار نہ تھا۔ ابھی وہ انہیں خیالوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ چونک کے نسرین بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر معمول کی سختی تھی جیسے گھر کا ہر دن ہو۔ حیا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نسرین بیگم بول پڑی، دن کے 12 بج رہے ہیں، تمہیں وقت کا بالکل احساس نہیں ہے؟ اچھے گھر کی بیٹیاں اس طرح دن چڑھے تک سوتی رہتی ہیں؟ اگر تمہاری دادی حیات ہوتی تمہیں کتنا ڈانٹتی۔ تمہاری پھپھو جب تک تمہارے بابا کے پاس تھیں ٹائم سے فجر کی اذان سے پہلے جاگ جاتی تھیں اور رات بالکل وقت پر سوتی تھیں، اور ایک تم ہو جو صبح دن چڑھے تک سوتی رہتی ہو اور رات کو جاگتی رہتی ہو۔ نہ جانے تم نے اپنی کیسی روٹین بنائی ہوئی ہے، پڑھائی کا بھی کوئی ہوش نہیں ہے۔ دوست جائے گی تو تم کالج جاؤ گی، نہ جانے پڑھنے جاتی ہو یا پھر وہاں مستی کرنے جاتی ہو۔ حیا کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ وہ مزید بولی، ایک تو تم دونوں باپ بیٹی نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے، نہ تم سدھر رہی ہو اور نہ وہ عقل کے ناخن پکڑے ہیں۔ تمہارے باپ اور تمہاری ضد کی وجہ سے اب نتیجہ دیکھ لو۔ نسرین بیگم نے بات جاری رکھی، تمہارا شوہر باہر ملک چلا گیا ہے۔ کتنا تمہارے بابا کو سمجھایا تھا کہ اس طرح رشتے بالوں کو رخصتی سے انکار نہیں کرتے، یہ غلط ہوتا ہے۔ نکاح ہو چکا ہے، رخصتی دے دیں۔ یہ پڑھائی اپنی شادی کے بعد بھی مکمل کر سکتی ہے۔ جتنا سمجھدار اس کا شوہر ہے وہ سب سنبھال لے گا۔ لیکن نہ تمہارے باپ نے میری بات سنی اور نہ تم نے۔ جو تم نے کہہ دیا انہوں نے پتھر پہ لکیر مان لیا۔ پتہ نہیں کیا گھول کر تم نے اپنے باپ کو پلایا ہوا ہے۔ جو کہتی ہو سن لیتے ہیں۔ وہ باہر ملک چلا گیا ہے، کہیں وہاں جا کر کسی لڑکی کو اپنے لیے منتخب نہ کر لے۔ میرا دل بس اسی بات سے ڈر رہا ہے۔ باہر ملک میں اس کے چاچو اور ان کے بچے بھی رہتے ہیں۔ میں نے سنا ہے اس کے چاچو کی دونوں بیٹیاں بہت خوبصورت اور بہت پڑھی لکھی سمجھدار ہیں۔ ایک ڈاکٹر بن رہی ہے، دوسری بن چکی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی کو اس نے اپنے لیے پسند کر لیا تمہارا کیا ہوگا؟ یہ جملہ اس کے کانوں میں گونجا، کب گیا۔ اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ لاشعور پر کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہی تھا کہ کل رات اس کے نزدیک آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر ہے، جو بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گیا ہے۔ لیکن اب اپنی ماں کے منہ سے ایسی بات سن کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ خوف کے مارے اس کی جان اب نکلنا شروع ہوئی تھی۔ کل دوپہر کو نسرین بیگم نے جواب دیا، اب پتہ نہیں کب واپس آئے گا۔ ذوالفقار بھائی نے ویسے ہی دوسری شادی کی بات کر دی ہے۔ میرا تو دل نہیں بیٹھا جا رہا ہے، سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو رہی ہوں، لیکن اب بھی تمہارے باپ کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ تمہاری پپو کی منتیں ترلے کر رہی ہوں، بیٹی کی ماں ہوں نا، مجھے ہی سب کچھ دیکھنا ہوگا۔ حیا کے ہاتھ سرد ہو گئے، اگر اس نے تمہیں طلاق دے دی تو؟ نسرین بیگم کی آواز میں خوف جھلکنے لگا۔ یقیناً وہ تمہارے بھاگنے کے کارنامے کا ذکر خاندان میں کرے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ تم اور تمہارا باپ میرے سنتے ہی نہیں ہو۔ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حیا نے بمشکل کہا، اتنا بھی کوئی خاص رشتہ نہیں تھا امی، اور وہ واقعی دوپہر میں گیا تھا۔ ہاں، نسرین بیگم نے کہا، دوپہر تک نکل گیا تھا۔ تمہاری پپو کا فون آیا تھا میرے پاس۔ خیر اب تم فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، میں نے ناشتہ بنا دی ہے، کھا لو، پھر اپنا اسائنمنٹ بھی دیکھ لینا۔ وہ بس سر ہلا سکی۔ نسرین بیگم کمرے سے نکل گئی تھیں۔
دروازہ بند ہوا تو حیا کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی ماں کو حقیقت نہیں بتا پائی تھی کہ رات اس پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ سانس بے ترتیب ہو گئی تھی، دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اگر وہ دوپہر کو ملک سے جا چکا تھا تو پھر رات اس کے کمرے میں کون آیا تھا؟ اس کی جان گھبراہٹ سا ہلکان ہونے لگی، یادداشت کے ٹکڑے بکھر بکھر کر اسے چبھ رہے تھے۔ اندھیرا، وہ گرفت، وہ دھمکی، اور اب یہ اطلاع۔ اس نے آنکھیں بند کی مگر سکون نہیں ملا۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی مگر اس کے اندر اب بھی رات ٹھہری ہوئی تھی، اور اس رات کا جواب کہیں موجود نہیں تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ 2 مہینے خاموشی سے بیت چکے تھے۔ اس درمیان پھپھو کی فیملی نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، البتہ 3 سے 4 مرتبہ نسرین بیگم روبینہ بیگم کے گھر چلی گئی تھی، صرف یہی پتہ کرنے کہ ان کے بیٹے نے اپنے چاچو کی بیٹیوں کو اپنے لیے منتخب تو نہیں کیا۔ وہ بیٹی کی ماں تھی، انہیں ہر چیز کا خوف ستا رہا تھا۔ دوپہر کی دھوپ ہر سمت پھیلی ہوئی تھی، گھر میں معمول کی سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو روزمرہ کے دکھوں کے ساتھ آہستہ آہستہ انسان کو عادی بنا دیتی ہے۔ حیا اوپر سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، قدم آہستہ تھے، ہاتھ ریلنگ پر جمع ہوا تھا۔ اچانک اس کے سر میں تیز سا چکر آیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھایا، قدم لڑکھڑائے اور وہ ایک لفظ کہے بغیر وہیں گر گئی۔ لاؤنج میں ملک صاحب اور نسرین بیگم بیٹھے تھے، گرنے کی آواز سنتے دونوں چونک اٹھے۔ ملک صاحب کی جان جیسے نکل گئی۔ حیا، وہ تقریباً چیخے اور لپک کر اس کی طرف بڑھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس میں ہر وقت اس کی جان بسی رہتی تھی۔ نسرین بیگم بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ حیا بے ہوش بڑی تھی، چہرہ سفید، سانس مدھم۔ نسرین، جلدی ڈاکٹر کو فون کرو۔ ملک صاحب کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ اس نے کھانا وغیرہ کھایا تھا؟ یہ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ جبکہ دوسری جانب ان کے ہاتھ پاؤں بھی کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آج تک ان کی بیٹی کبھی ایسے بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ کئی دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، اور اب اچانک سے اس کا بے ہوش ہو جانا انہیں بہت حیران کر گیا تھا۔ وہ حیا کو گود میں اٹھائے سیدھا کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ نسرین بیگم ہاتھ کانپتے ہوئے فون ملانے لگی۔ چند لمحوں میں گھر میں بدحواسی پھیل چکی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ نسرین بیگم ایک ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے ایک نظر حیا پر ڈالی، پھر بیگ رکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولی، آپ دونوں باہر چلے جائیں، مجھے پیشنٹ کا مکمل چیک اپ کرنا ہے۔ نسرین بیگم فوراً بول پڑی، یہ شادی شدہ نہیں ہے، صرف نکاح ہوا ہے، آپ چیک کر سکتی ہیں، شاید کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ ڈاکٹر آپ دیکھیں، کوئی انجیکشن وغیرہ لگائیں، یہ ہوش میں آ جائے گی۔ ڈاکٹر نے سر نفی میں ہلایا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، میرا تجربہ بتا رہا ہے، مجھے معاملہ کو چوٹ لگ رہا ہے، ان کا رنگ بہت پیلا ہے، آپ اپنے شوہر کے ساتھ باہر جائیں، مجھے تھوڑا وقت دیجیے، میں کچھ دیر میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر کا لہجہ کئی حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ملک صاحب اور نسرین بیگم نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، دل میں انجان سا خوف اتر آیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوا تو راداری میں ان کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ چند منٹ جو انہیں گھنٹوں جیسے لگ رہے تھے گزر گئے، پھر دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئے، چہرے پر وہی سنجیدگی تھی مگر اب نگاہ میں سوال تھا۔ دن سے ان کا نکاح ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ کیا وہ ان سے ملتے ہیں؟ چند لمحوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کی بیٹی کو جج نہیں کر رہی، لیکن میرا یہ سوال کرنا بے حد ضروری ہے۔ ملک صاحب اور نسرین بیگم دونوں نے بیک وقت سر نفی میں ہلا دیا۔ نسرین بیگم کی آواز کام گئی، میرا داماد 2 مہینے پہلے باہر ملک چلا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ کھل کر بتائیں، کوئی پریشانی کی بات ہے؟ کئی دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک سے کھا پی نہیں پا رہی، کئی دفعہ الٹیاں کرتی رہتی ہے، دل بھی عجیب سا متلی رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر صاف لفظوں میں بولی، آپ کی بات مجھے حیران کرے ہیں، اگر یہ اپنے شوہر سے ملاقات نہیں کرتی تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ وہ مزید برداشت نہیں کر پائی تھیں اور بلند آواز میں بولی، کہنا کیا چاہتی ہیں ڈاکٹر؟ کھل کر کے بتائیں، مجھے اب گھبراہٹ ہو رہی ہے، ٹینشن مت دیں، بلا وجہ آپ سنسنی پھیلا رہی ہیں۔ انہوں نے گہری سانس لی تھی اور نسرین بیگم کو دیکھتے بولی، یہ پریگننٹ ہے، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، تقریباً 1 مہینہ انہیں ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس دل پر آ لگے ہوں۔ ملک صاحب کا چہرہ لال سرخ ہو گیا،
سانس تیز ہو گئی، آنکھوں میں غصہ اور صدمہ ایک ساتھ ابھر آیا۔ ڈاکٹر نے بات آگے بڑھائی۔ اگر آپ کے داماد 2 مہینے پہلے گئے ہیں تو کیا اس سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی؟ 1 یا 2 دن پہلے؟ نسرین بیگم نے فوراً سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، ان کی ملاقات نہیں ہوتی، آپس میں بالکل نہیں بنتی، دونوں جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے گہری نظر سے دونوں کو دیکھا۔ بہتر ہوگا آپ اپنی بیٹی سے سنجیدگی سے بات کریں، زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے، خون کی شدید کمی ہے، خیال رکھیے گا، خوراک وقت پر نہیں، کم عمر ہے اس لیے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہر زاویے سے ان کا خیال رکھا جائے ورنہ آپ لوگ بعد میں پچھتائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا بیگ اٹھایا اور رکی نہیں، قدموں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی، راہداری میں سناٹا چھا گیا۔ نسرین بیگم وہیں بیٹھ گئیں، دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یا خدا، ان کی آواز بمشکل نکلی۔ کمرے کے اندر آیا نڈھال پڑی تھی اور باہر اس کے والدین کی دنیا ایک لمحے میں الٹ چکی تھی۔ سوال بہت ہے، جواب ایک بھی نہیں، اور آنے والا وقت سب سے زیادہ خوفناک۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی کمرے میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ دروازہ بند ہونے کی آواز ابھی پوری طرح گونجی بھی نہ تھی کہ ملک صاحب نسرین بیگم کی طرف پلٹے، آنکھیں سرخ، سانس اکھڑی ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر کے اندر؟ وہ دھاڑے، کیا گل کھلا رہی ہے تمہاری بیٹی؟ اندر آیا، ان کی آواز سے پوری جان سے کپکپا دی تھی۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی تمہاری بیٹی نہیں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس کے بابا اس کے خلاف ہو گئے تھے، جس بات کا اسے ڈر تھا وہ حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ نسرین بیگم نے ایک لمحہ انہیں دیکھا، پھر ہنسی نہیں، ایک کڑوا سا طنز ہونٹوں پر آیا۔ اب یہ حرکت ہو گئی ہے تو وہ میری بیٹی بن گئی۔ آواز میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی۔ ویسے تو آپ کی لاڈلی تھی، اب مجھے مت بولے کچھ بھی، یہ سب آپ کی ہی دی ہوئی شے کا نتیجہ ہے۔ کتنا میں آپ سے کہتی تھی اس لڑکی کو اتنی شے مت دیں، آگے جا کر آپ کو ہی نقصان ہوگا۔ ذوالفقار بھائی اگر رخصتی کا بول رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات سن لینی چاہیے، مگر آپ نے اور آپ کی بیٹی نے میری بات کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اب نتیجہ آپ دونوں کے سامنے ہے، بھگتیں۔ ملک صاحب نے ہاتھ جھٹکا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، اسی ڈاکٹر سے رابطہ کرو اور اس کا ابارشن کرواؤ۔ لفظ تلوار بن کر گرے۔ میں ذوالفقار بھائی سے بات کرتا ہوں، اس سوغات کو لے کر جائیں گے۔ میں اب اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا، اس نے مجھے کہیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ نسرین بیگم کے لب کانپے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک بھاری ٹھہری ہوئی آواز گونجی، کوئی ضرورت نہیں ابارشن کروانے کی، میں آ گیا ہوں۔ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ پلٹے۔ دروازے کے پاس زرخام کھڑا تھا، چہرہ سخت، آنکھیں سیدھی، جیسے پہلے ہی سب کچھ طے کر کے آیا۔ ملک صاحب کے ہاتھ پاؤں جیسے پھول گئے۔ نسرین بیگم کی سانس رک سی گئی تھی۔ زرخام کو اس کی ماں نے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے انداز کے تحت ہی لوٹ کر آیا تھا، مگر دروازے پر ہی ڈاکٹر کا مل جانا اور اب اندر آنے کے بعد ایسی باتیں سن کر اس کی سوچ پر مہر لگ گئی تھی۔ زرخام نے ایک قدم آگے بڑھایا، وہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرا ہے۔ آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ ملک صاحب کے ہونٹوں سے ایک تلخ کہکا سا نکلا۔ کب تک بچاتے رہو گے اسے؟ پچھلی بار یہ بھاگ گئی تھی، تم نے اسٹیشن سے پکڑا اور خود اس سے نکاح کیا، اور اب کتنا بڑا چاند چڑھا لیا، اب یہ الزام تم اپنے سر لے رہے ہو۔ زرخام نے نظریں نہیں چنائیں۔ یہ الزام جھوٹا نہیں ہے، یہ سچ ہے، میں ہی اس بچے کا باپ ہوں۔ اس نے ایک لمحے کو نسرین بیگم کی طرف دیکھا۔ اور آپ نسرین ممانی، آپ کو ماموں سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے منع کیا تھا آپ سے۔ نسرین بیگم کی آنکھوں میں نمی ابھری، مگر وہ خاموش رہیں۔ ملک صاحب نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ بچہ تمہارا ہے؟ ہاں، زرخام کا جواب سیدھا تھا، اور مجھے یہ ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اپنی بیوی کو آج اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اس نے قدرے توقف کیا۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ملک صاحب نے دانت پینچے، اندر کہیں کچھ ٹوٹا، کچھ بکھرا۔ نہیں، آواز مدھم پڑ گئی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لے جاؤ۔ پھر اچانک نگاہ تیز ہو گئی، لیکن مجھے اب بھی تم پر شک ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ زرخام نے سر ہلایا، یہ سچ ہے۔ اس نے دروازے کی طرف رخ کیا۔ میں گاڑی میں جا رہا ہوں بیٹھنے، آپ اسے لے کر آ جائیں۔ وہ مڑا اور چلا گیا، اس کے قدموں کی آواز راہداری میں گونجتی رہی۔ کمرے میں پھر سناٹا اتر آیا۔ نسرین بیگم نے دیوار کا سہارا لیا، ملک صاحب نے آنکھیں بند کر لیں جیسے خود کو سنبھال رہے ہوں۔
اندر والے کمرے میں حیات سسک رہی تھی اپنے باپ کے رویے اور اپنے شوہر کے رویے پر۔ کچھ دیر بعد ہی اس کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ زرخام کے کمرے کی لائٹس مدھم تھیں، پردے پوری طرح گرے ہوئے تھے اور بیڈ کے ایک کونے میں وہ سمٹی بیٹھی تھی جیسے جگہ بھی اس کے لیے کم پڑ رہی ہو۔ روبینہ بیگم اور ذوالفقار صاحب شروع سے سب جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ دروازہ آہستہ سا کھلا، کھانے کی ٹرے لیے وہ اندر داخل ہوا تو اس کے قدموں کی ہلکی آہٹ پر وہ چونک گئی۔ سر اٹھایا، نگاہیں ملیں اور اگلے لمحے وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس طرح جھٹکے سے کھڑی مت ہوا کرو۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے کسی کمزور شے کو ہاتھ لگائے بول رہا ہو۔ امی نے کیا بولا ہے؟ ہر چیز میں احتیاط کرنی ہے، بیٹھ جاؤ۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر ہمت جمع کر کے بولی، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ادھر آؤ۔ وہ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ہزار سوال ہوں گے، یہ سب کیسے ہوا، تمہارے ساتھ کیوں ہوا، اور میں نے یہ سب کیوں کیا۔ اس نے کرسی کھینچی، سب بتاؤں گا، مگر پہلے بیٹھ جاؤ۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، ماتھے پر بل گہرے تھے، آنکھوں میں بے چینی تیر رہی تھی۔ اس نے کھانا اس کے سامنے رکھا اور چند سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، جیسے الفاظ تول رہا ہو۔ یہ سب میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اس نے آہستہ کہا۔ 2 مہینے باہر جانے کا مقصد یہی تھا کہ تمہیں احساس دلایا جائے کہ تم کتنا غلط کر رہی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں۔ میں نے جب تمہارے ساتھ برا نہیں کیا تو تم میرے ساتھ کیوں برا کرتی رہی؟ وہ چونک گئی، آواز بھر آ گئی، یعنی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر تم ہی میرے قریب آئے تھے۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا، لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد بولا، ہاں، لیکن صرف اس لیے کہ تمہیں احساس ہو۔ اگر کبھی تم پر ایسے حالات آئیں تو تمہارا باپ بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، سوائے میرے۔ جتنی دیدہ دلیری سے میں نے الزام قبول کیے ہیں، کوئی اور مرد نہیں کرتا، لوگ تمہیں ہی گندا ثابت کر دیتے۔ کیا میں نے ایسا کیا؟ وہ نظریں جھکا گئی، آواز مدھم تھی، ساری باتیں اپنی جگہ، مگر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے گہری سانس لی جیسے اندر کچھ دب رہا ہو، پھر پلیٹ سے نوالا اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ لہجہ نرم تھا مگر آنکھوں میں سرار۔ فی الحال کھانا کھاؤ۔ وہ منہ موڑ گئی، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ اس نے نوالا اس کے قریب رکھا، پھر خود آگے ہو کر بولا، میں تمہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے آہستہ سے نوالا اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بے دلی سے منہ کھولا۔ نوالا اندر گیا مگر آنکھیں بند رہیں۔ کمرے میں صرف سانسوں کی آواز تھی۔ میں نے جو کیا اس کا وزن مجھے معلوم ہے، اس نے آہستہ سے کہا، مگر اب تم یہاں ہو میرے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس نے دوسرا نوالا بڑھایا، وہ کھا لے گی چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ کمرے میں سکوت تھا مگر اس سکوت کے اندر بہت کچھ ٹوٹ چکا تھا اور بہت کچھ ابھی ٹوٹنا باقی تھا۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا گیا تھا۔ 2 مہینے کے بعد کی شام تھی۔ بالکنی میں چاند آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا، ہلکی روشنی اس کے بالوں پر پڑ رہی تھی۔ وہ نڈھال سی کرسی پر بیٹھی تھی، نظریں آسمان کی چمک میں گم، دل میں یادوں کی گونج تھی۔ ان 2 مہینوں میں زرخام نے اس کا ہر لمحہ دیکھا، ہر ضرورت پوری کی، اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی تھی، نہ پیسہ، نہ سہولت، نہ محبت، اور اب وہ اس کے سامنے بدتمیزی کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ جب پریگننٹ ہونے کے بعد اس نے اپنے باپ کے الفاظ سنے تھے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس نے کیسے چاند چڑھا ہے، یہ جملے اس کے دل پر گہرے زخم بن گئے تھے۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ اگر کبھی کوئی مشکل گھڑی آئے تو اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن وہ شخص جسے وہ ہمیشہ سختی سے پیش آتی رہی تھی، اس نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو لمحوں میں اسے بدنام کر دیتا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس کے ذہن میں سوچیں گردش کر رہی تھیں، پیسہ، گاڑی، سہولت، سب کچھ تھا، کوئی بھی لڑکی اسے شادی کر لیتی، پھر بھی اس کے دل میں خاموشی، ایک بے چینی اور حیرت باقی تھی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے صرف اس کا خیال رکھا۔ اچانک اسے کسی کے پیچھے سے نرم سی آہٹ محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو زرخام ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے کھڑا تھا۔ وہ تھوڑا سا منہ بنا کر بولی، مجھے نہیں پینا، میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا۔ زرخام آہستہ آگے آیا، اس کے بازو احتیاط سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور کمرے کے صوفے پر بٹھا دیا۔ دودھ کے گلاس کو اس کے سامنے بڑھاتے ہوئے بولا، خاموشی سے پی لو، تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے۔
اس حالت میں دودھ پینا بہت ضروری ہے، ڈاکٹر نے بھی کہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائے رہی، پھر سر ہلایا۔ اچھا میں پیتی ہوں، لیکن مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ زرخام نے اسے غور سے دیکھا، نرم لہجے میں بولی، ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ بولی، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تب اس کی ہر خطا کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا تم مجھے پسند کرتے ہو؟ زرخام کا چہرہ سنجیدہ ہوا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیوں؟ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے ساتھ کتنی بدتمیزی کی، کتنی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئی بلا وجہ، اور تم ہمیشہ نرمی سے پیش آئے۔ تم نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ ہاں غلطی میری تھی، لیکن تم چاہتے تو مجھے بدنام کر سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں کیا۔ پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ زرخام نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ کہا، کیونکہ تم نادان ہو، بالکل ایک ضدی بچی کی مانند۔ گھر کی اکلوتی بیٹی ہمیشہ ڈاڈلی اور ضدی ہوتی ہے، اور مجھے یہ بات بخوبی پتہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تمہیں ہی اپنی محبت مانا ہے، اور یہ کچھ غلط نہیں ہے، محبت کرنا جرم نہیں ہے۔ آنکھیں حیرت سے کھلی رہیں، وہ اسے دیکھتی رہی، پھر جھک کر اسے گلے سے لگا لیا۔ دل کی دھڑکنیں مل گئیں۔ زرخام نے بھی اسے زور سے تھام لیا، سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں، ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گئی، صرف اس لمحے میں امن، سکون اور وہ محبت تھی جو ہمیشہ دل کے کونے میں چھپی تھی۔ وہ دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کی دھڑکنیں سنتے رہے۔ بالکنی میں چاند کی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی، اور دلوں میں وہ سبق جو زندگی نے دیا، اعتماد، صبر اور محبت، پھر سے امید کی روشنی بن کر جگمگا رہا تھا۔ کمرے کی ہوا میں محبت کی خوشبو گل گئی، اور دو دل ایک دوسرے کے لیے مکمل ہو گئے۔ وہ لمحہ مکمل طور پر ان کا تھا، پرامن اور خوشی سے بھرپور۔